کراچی کے ایک دیوبندی مولانا نے آپ جیسے لوگوں پر ایک حدیث فٹ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں علماء اٹھا لیے جائیں گے اور لوگ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، اور ان کی نشانی یہ بیان کی ہے مفتی صاحب کہ وہ کتابوں کے ذریعے فتوے دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور باقی لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ نعوذ باللہ۔ کیا کتابیں پڑھ پڑھ کر گمراہ ہونے والی حدیث ہے اور کتابوں کے بجائے بابوں کو پکڑنے کا حکم ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو کلپ ہے بدقسمتی میری نہیں، مفتی صاحب کی، یہ کلپ میں نے خود بھی دیکھا ہے اور مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اس طریقے سے اگر ہمارے علماء خود کتابوں کے دشمن بن جائیں گے تو وہ عام بندے جو قرآن و سنت کے ساتھ محبت کرتے ہیں یا ان کی تعلیمات کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ کتنا بڑا یہ یعنی ظلم ہے ان لوگوں کا۔ اور پھر میں جب کوئی تھوڑی تلخ بات کرتا ہوں تو ان کو بری لگتی ہے، حالانکہ ان کو خود دیکھنا چاہیے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے ہیں کہ ان کے اوپر اس حوالے سے کوئی گرفت کی جائے۔ تو اگر یہ کہتے ہیں کہ جی جو ہے وہ کتابیں سے پڑھ پڑھ کے لوگ فتوے دیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا، علماء اٹھا لیے جائیں گے، تو پہلا تو میں اس کا یعنی اینٹی وینم والا جواب دوں گا، پھکی والا الزامی جواب۔ اس سے پہلے میں عوام الناس کو کہوں گا، جو یہ میں ہر دوسری ویڈیو میں چیخ کے کہتا ہوں کہ علماء کتابیں نہیں پڑھنے دیتے اور یہ آپ کو کہتے ہیں کہ کتاب و سنت ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، لوگ کہتے ہیں جی یہ کہاں لکھا ہے، انہوں نے لکھا کہ آپ تو ویڈیوز میں کہہ رہے ہیں کہ جی کتابیں پڑھ کے آپ گمراہ ہوں گے اور اپنے فرقوں کے بزرگوں کو پکڑ کے ان کے فرقے کے، باقیوں کے نہیں، باقیوں کو تو گمراہی سمجھتے ہیں، وہ تو میں انشاءاللہ بعد میں انجینئرنگ کرتا ہوں نا ان کی۔ تو اس میں یعنی پہلا اینٹی وینم تو یہ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ پلیٹ فارم وہی جہالت پھیلا رہا ہے تو پھر ان کو ماننا پڑے گا کہ وہ خود بھی جاہل ہیں، کیونکہ پھر علماء تو اب اٹھا لیے گئے ہیں نا۔ تو اس وقت وہ مفتی صاحب پھر خود بھی جاہل ہیں کیونکہ علماء تو اٹھ چکے ہیں، اور ان کے جتنے بزرگ اس وقت زندہ ہیں، جو مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم انڈیا، مفتی اعظم فلاں، وہ سارے جاہل ہیں کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جاہل ہی رہ جائیں گے پیچھے، فتوے دیں گے کتابیں پڑھ پڑھ کے، علماء تو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ اگر علماء اٹھائے گئے ہیں، اللہ نے آپ کے علماء کو اٹھا لیا ہے اور آپ کے جو اس وقت علماء ہیں پھر وہ علماء نہیں ہیں، اگر یہی بات اس طریقے سے مان لی جائے منو۔ اور دوسری طرف ان کا اپنا حال یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی تمام فقہ حنفی کی بنیادی کتابوں میں لکھتے ہیں، ایون تصوف کی کتابوں میں۔ ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایک بڑی ڈومیننٹ پرسنالٹی گزری ہے، شیخ احمد سرہندی، المعروف مجدد، خود ہی انہوں نے مجدد اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا تھا، مجدد الف ثانی، 1000 سال کے مجدد۔ تو ان کے مکتوبات کے اندر آپ دیکھیں، انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے فزیکلی یہ منظر دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے، یعنی فقہ حنفی کی کتابیں قیامت تک رہیں گی، قرآن و سنت جو ہے وہ پلوٹ ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ یہ انہوں نے لکھا ہے۔ پھر بعد میں آپ کو پتا علماء کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے نا، ایک ایسی بات کر دو جس کے دو مطلب ہو، ساتھ ہی ان کو خود حیا آئی کہ یہ بات جب کریں گے تو لوگ تو ہم پہ لانتے بھیجیں گے، ساتھ کہا کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لوگ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ، حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کریں گے، بلکہ حضرت عیسیٰ کا اجتہاد جو ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے اجتہاد کے ساتھ مل جائے گا۔ دیکھو کڈی وڈی کہانی بنائی نے، یہ میں انجینئرنگ کرنا، یہ انجینئرنگ یہ ہے کہ بھائی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نزول فرمائیں گے، صحیح مسلم میں موجود ہے، اس حدیث کا راوی ساتھ ہی صحیح مسلم میں کہتا ہے کہ جب وہ اتریں گے تو اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق چلائیں گے، اور سر فقہ حنفی کے مطابق نہیں چلائیں گے۔ فقہ حنفی تو اب جو ہے ہماری لیکچرز کی وجہ سے بیچاری تھر تھر کانپ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اور ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ کتاب و سنت کے منہج پہ آ کے جھوم کے کہہ رہے ہیں کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، وہ سارے علمی کتابی ہو رہے ہیں۔ تو یہ ان کی کہاں پہ حالات و واقعات اس طرح کے بچیں گے؟ یہ بالکل یعنی ان کے جھوٹے دعوے ہیں اور یہ شرم کرنی چاہیے، ایسی بات کرتے ہوئے انسان نے اللہ کو جان دینی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ علماء کتنے یعنی بے خوف ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کتاب کی گارنٹی دی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس الذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور قرآن کی حفاظت کا منطقی نتیجہ ہے کہ قرآن کے ساتھ سنت، اور سنت کو محفوظ کرنے والے جو سورسز ہیں یعنی صحیح الاسناد حدیث، وہ بھی قیامت تک باقی رہیں گے اور یہ محفوظ رہیں گے۔ یہ جو حدیث ہے نا جی، یہ انہوں نے ٹوٹلی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی ہے اور اپنی طرف سے الفاظ داخل کیے ہیں۔
صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، جس شخص نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی تھی تو وہ شخص اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ ان علماء کو شرم نہیں آتی ہے؟ اپنی طرف سے حدیث میں الفاظ انجیکٹ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں کتابوں کو پکڑنے کا کہہ رہے ہیں، بابوں کو پکڑنے کا نہیں کہہ رہے۔ حجۃ الوداع کی جو حدیث ہے سارے ہمارے مسلمانوں کے بچے بچے کو پتا ہے، المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، الموطا امام مالک والی روایت بھی ہے، وہ کمزور ہے، لیکن جو حاکم کی روایت ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ اور سنت جو ہے وہ عملی تواتر سے بھی ٹرانسفر ہوئی ہے اور ٹرانسفر ہوئی ہے احادیث کو 8 سے 1200 سال پہلے جمع کر کے ان کتابوں کی شکل میں جو ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ تو ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، جو کتابوں کے دشمن ہیں وہ ہمارے بابے نہیں ہیں، وہ آپ کے بابے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر غدیر خون کی حدیث اوپر تلے 4 احادیث ہیں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک۔ آپ نے خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا اپنی وفات سے تقریباً 2.5 مہینے پہلے، اور فرمایا میں اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے قرآن کی توحید بھی بیان ہو رہی ہے اور اہل بیت کا دفاع بھی ہو رہا ہے، اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے۔ باقی تو سارے اپنے بزرگ بابوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ یہ حدیث انہوں نے بالکل تحریف کی ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی دنیا سے جو علم اٹھائے گا نا وہ اس فارم میں نہیں اٹھائے گا کہ علم کو اٹھا لے، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو موت دے دے گا۔ علماء کے سینوں سے علم کو نہیں اٹھائے گا، علماء یعنی علم کی یہ رسپیکٹ ہے، علماء کی یہ رسپیکٹ ہے کہ علماء کو موت دے گا، بجائے یہ کہ ان کے سینے علم سے خالی ہو جائیں، جو انہوں نے علم حاصل کیا وہ بھول جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا، علم اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھلواتا نہیں ہے، علم کی قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو موت دے دے گا اور پیچھے صرف جاہل لوگ رہ جائیں گے، اور اس کے آگے الفاظ ہیں فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ فَأَفْتَوْا بِكِتَابٍ کے الفاظ نہیں ہیں، تو جو کتابوں کے بغیر فتوے دے رہے ہوں گے وہ تو بغیر علم والی فتوے ہوں گے، کیونکہ دین بابوں میں نہیں ہے، کتابوں میں ہے۔ کیونکہ بابوں نے کیا اپنی کوئی سیلفیاں یا سگنیچر چھوڑے ہیں؟ کتابیں چھوڑی ہیں نا۔ بے شک الذی علم بالقلم، اللہ نے بھی قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ سر قرآن کو بھی اللہ نے لکھوا کے محفوظ کیا ہے، نبی علیہ السلام نے وہی لکھوائی ہے، خالی کیوں نہیں ٹرانسفر کر دی؟ سینہ بہ سینہ کہتے ہیں، سینہ بہ سینہ دی، اور پھر اس طرح توہین کرتا ہے حدیث میں آیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے بابوں کی غلطی ہے، میں نے کہا کہتے ہیں توہین ہو گئی ہے، اور حدیث کی اس طرح کی توہین کرتے ہیں یہ۔ تو اگر کتابوں میں دین نہیں ہے تو سر بابوں میں تو ہے ہی نہیں ہے۔ بابوں نے تو رسپیکٹ اویل کی تھی کتابوں کی وجہ سے، تو چونکہ ان کے بابوں نے کتابیں تو نہیں لکھی ہیں، کتابوں کے دشمن رہے ہیں، اور یہ بھی انہی کی جائز اولاد ہے، جائز روحانی اولاد۔ جو کچھ انہوں نے سکھایا تھا یہ وہی کچھ آگے سکھا رہے ہیں، ان کی بھی کیا یعنی ان کے اوپر غم کریں۔ تو یہ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ کے الفاظ ہیں کہ وہ علم کے بغیر دیں گے فتویٰ، اور جو علمی بات کر رہا ہے تو وہ تو فتویٰ علم کے ساتھ دے رہا ہے، اور کتاب کا وہ ریفرنس بھی کوٹ کر رہا ہے۔ اور علم سے مراد ان کے والا علم نہیں ہے سر، ان کے علم کو تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے ہیں سر۔ صحیح۔ حسام الحرمین میں احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے، 1905 میں کتاب لکھی گئی، انہوں نے لکھا علماء دیوبند واجب القتل اور مرتد ہیں، اور لکھا کہ اجماع امت ہے۔ یہ جو کہتا نا اجماع چل رہا ہے، اجماع چل رہا ہے، وہ تو آڈے قتل دے ہوتے اجماع کا دعویٰ کیتا ہے احمد بریلوی نے حسام الحرمین ہوتے۔ اجماع رکھو بوجھے تہاڈا، یہ تہاڈے والا اجماع نہیں ہے، یہ فرقوں کا اجماع ہے، امت کا اجماع نہیں ہے۔ امت کا اجماع وہ ہے جو ہم لے کے چل رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اچھا پھر جب 1906 میں، اور کتاب کا نام کیا ہے؟ حسام الحرمین، حرمین کی تلوار۔ کہتے ہیں بزرگ تو بڑے شیر و شکر تھے سر، یہ شیر و شکر تھے، کتابوں کے نام ہی دیکھے۔ اس کے جواب میں 1906 میں شیخ زکریا کاندھلوی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، ان کے مرشد ہیں خلیل احمد سہارنپوری، انہوں نے کتاب لکھی المہند علی المفند، ہند کی تلوار
المفند ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر, اور سٹھیایا ہوا بابا انہوں نے کہا احمد بریلوی صاحب کو. یہ اسام الرحمن کا جواب دے رہے ہیں میٹھی میٹھی زبان سے, تلوار نہ گل کر. ہند کی تلوار بڑی مشہور تھی نا, آج بھی عرب میں نا ہند کی تلوار مشہور تھی. تو اس کتاب کا نام ویسے میں نے چینج کر دیا, المفند علی المفند. ایک بابا دوے بابے ہوتے ہیں بالکل, اور وہ سٹھیایا ہوا بابا. ظاہر ہے وہ آپ بریلویوں سے پوچھیں گے وہ تو کہیں گے وہ خود المفند ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے. صحیح. تو جب اس کتاب کے اندر المحند میں لکھتے ہیں کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا, تو سر اجماع کہاں رہ گیا؟ سب سے زیادہ تعداد میں تو پاکستان میں بریلوی ہیں, وہ تو آپ کو واجب القتل اور مرتد سمجھتے ہیں, اور آپ کے بزرگ, بلکہ وہ کیا ان کے بزرگ اور آپ کے بزرگ ان کے بزرگوں کو اور ان کے فالوورز کو شیطانی لشکر سمجھتے ہیں. تو تھوڑا اجماع رہ گیا بوجھ. دونوں فرقوں کے اجماع ڈفرنٹ ہے, کس اجماع کو لے کے چل رہے ہیں؟ سارا جھوٹا پراپوگنڈا ہے. حدیث کی تعریف کر رہے ہیں, اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ نے یہ دین قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی اللہ ہے جس نے اپنے نبی علیہ السلام کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے. اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بھی ہے مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میری دعوت نہ پہنچ جائے, اور لوگ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول کریں گے. سر وہ وقت ابھی آنا ہے, وہ وقت آئے گا عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے ذریعے امت کا غلبہ ہوگا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی فوت ہو جائیں گے, اس کے بعد کی یہ حدیث ہے کہ اس کے بعد صرف جاہل لوگ رہ جائیں گے. اگر اب جاہل رہ چکے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے آگے کیا کرنا ہے, اب امام مہدی نے آگے کیا کرنا ہے؟ تو چونکہ ان بچاروں نے 7 سال فقہ حنفی پڑھی ہوتی ہے نا, حدیثیں تو پڑھی کو نہیں ہوتی ہیں, تو حدیث کا علم ان کو کہاں سے آئے؟ یہ جو ہے نا فافتوا بغیر علم, یہ اس زمانے کے بارے میں ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام کی نشت ثانیہ کر کے دنیا سے چلے جائیں گے اور پھر دنیا میں دوبارہ کفر پھیلے گا, اس وقت یہ کے معاملات ہیں. اس سے پہلے کے نہیں ہیں, اس سے پہلے تو ابھی اسلام جو ہے اپنے عروج کی طرف ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے, مسند احمد میں حدیث ہے, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر ایک شخص نہ پیدا ہو جائے, محمد بن عبداللہ المہدی, جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. امام مہدی پہ میرا مسئلہ 127b دیکھ لیں ڈیٹیل کے ساتھ. تو امام مہدی کا تو بھی زمانہ آیا نہیں ہے, امام مہدی نے آنا ہے, دین کا غلبہ ہونا ہے, اس کے ان کے جانے کے بعد پھر گمراہی پھیلے گی. وہ قرب قیامت کی بات ہو رہی ہے, تسی ہونی بنا کے بہ گئے ہو, اور پھر مولوی بھی صرف اپنے. جی ٹھیک ہے نا. اگر پوچھے نا اہل علم کون ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے علم ہے. آپ کے اہل علم کی خوب حوصلہ افزائی, اور درگٹ کا لفظ تو نہیں میں استعمال کرتا, وہ کی ہے اسام الرحمن میں احمد بریلوی صاحب نے. تو آپ ایک ہی امام کے ماننے والے دونوں بیٹے بریلوی دیوبندی ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل نہیں, ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جیسے ہی بات کریں کہتے ہیں یہ علی بڑی سخت بات کرتا ہے. سر ہم نے انجینئرنگ کی ہے, وہ جیسے کسی کے منہ پہ گرم تولیہ پھیرے نا میک اپ والی عورت کے اوپر, تو اس کی وہ سارا حسن پتہ چل جائے گا کیا ہے. ان کے اوپر گرم تولیہ میں نے پھیرا ہے اس اعتبار سے کہ یہ کام چھوڑ دیں کہ ہم ساروں کو مسلمان. نہ سر نہ, یہ پرانی گلاں. ہوں تا مولوی مفتی اعظم پاکستان لکھ کے دے کوئی دیوبندیاں دا کہ ہمارے علاوہ جتنے فرقے ہیں بریلوی, اہل حدیث, اہل تشیع, اگرچہ گمراہ ہیں, یہ دوست کی فرقے ہیں, لیکن چونکہ کلمہ تو پڑھا ہے ایک نہ ایک دن تو جنت میں چلے جائیں گے, تو نہیں لکھ کے دیں گے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کافر مان رہے ہیں, کیونکہ کافر ہی نہ نکلے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا ہے ایک نہ ایک دن جنت میں پہنچ جائے گا. اور یہی کیا کو بریلوی لکھ دے گا؟ بریلوی تو پہلی شعر نے وہ کہتے ہیں کہنے ہیں کہ آئی کافر نے, وہ ذرا دلیر ہے نا, وہ کہہ دیتے ہیں. تو سر جب ایک دوسرے کو آپ کافر مان رہے ہیں تو آپ کا اجماع کون سا رہ گیا؟ فقہ حنفی کا اجماع کدھر گیا؟ پاکستان میں تو بریلوی زیادہ ہے, تو پھر بریلویوں کا اجماع مان لیں ہم اور دیوبندیوں کو ہم گمراہ ڈکلیئر کر دیں. تو یہ حدیث کی انہوں نے تعریف کی ہے, اور میں ان کے اوپر توبہ پیش کرتا ہوں کہ ان کو فوراً توبہ کرنی چاہیے. اور تفسیر بالرائے کی ہے انہوں نے, حدیث کی بھی تفسیر بالرائے کی ہے, اور حدیث کو بھی آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کیا ہے. یہ اس زمانے کے بارے میں نہیں تھا, اگر یہ زمانہ ہے تو آپ کے مولوی بھی سارے فارغ ہیں. یہ قرب قیامت میں ہے جب اسلام کی نشت ثانیہ ہو کے اسلام کا غلبہ ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام چلے جائیں گے, اور پھر پیچھے جو ہے وہ گمراہ لوگ آئیں گے. وہ اس وقت کے لیے جو کتابیں پڑھ پڑھ کے بتا رہا ہے. اپنی تو حالت یہ ہے کہ ان کے بزرگوں نے جو گل کھلائے ہیں, وہ مسئلہ 71 میرا دیکھ لیں, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ.
تو اس شخص پہ میں توبہ پیش کرتا ہوں کہ مفتی صاحب یہ جو آپ نے حدیث کی تعریف کی، کتابوں کا مذاق اڑایا، آپ اللہ سے توبہ کریں. نبی علیہ السلام نے امت کو بابوں کے حوالے نہیں کیا، کتابوں کے حوالے کیا، اس لیے کہ بابوں نے تو فوت ہونا ہی تھا. کوئی ایسا بابا تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا جو قیامت تک زندہ رہے. اگر اینڈ پہ فوت ہی ہونا ہے تو نبی علیہ السلام کسی بابے کو کیوں چھوڑیں گے؟ اگر حضرت ابوبکر کا کہتے تو 2 سال بعد وہ بھی فوت ہو گئے، 13 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے، 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید، 30 سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید، خلافت راشدہ ختم. اور آخری صحابی 110 ہجری میں ابو طفیل عامر بن واثلہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال بعد وہ بھی فوت ہو گئے. آج آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے ہوئے آلموسٹ 1340 سال گزر چکے ہیں. 1330 کہہ لیں اگر وہ 10 آپ نکال دیں، 1440 ہجری چل رہا ہے. تو سب نبی علیہ السلام نے اس لیے کتاب و سنت کے حوالے امت کو کیا، اور کتاب کے حوالے کیا، اور اہل بیت کے احترام کا کہا. حالانکہ وہ بابے اس قابل تھے کہ چھوڑے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی تو فوت ہونا تھا نا. تو لیکن سر قرآن نہیں فوت ہوا، سنت نہیں فوت ہوئی، حدیث نہیں فوت ہوئی، وہ زندہ ہے. اور اس کے ساتھ جو جڑے گا وہ زندہ ہوگا، جو اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اس کی موت واقع ہو جائے گی، اور ان کی علمی موت واقع ہوگی ہے. یہ جو بار بار کلپ چڑھا رہے ہیں، پتہ کیوں چڑھا رہے ہیں؟ یہ اس لیے نہیں چڑھا رہے کہ آپ جیسے انٹلیکچوئلز کو قائل کریں. ان کو پتہ ہے ان کو ہم نے کیسے قائل کرنا ہے. یہ اپنی بھیڑیں جو ہیں نا، جو انہوں نے وہ تقلید پٹے جن کو باندھے ہوئے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں یہ نہ ہمیں چھوڑ کے جائیں. نہ سر، کب تک کریں گے؟ اب تو گھر گھر کی دعوت پہنچ رہی ہے اللہ کے فضل سے، آپ کے ڈرائنگ رومز میں یوٹیوب کے ذریعے پہنچ رہی ہے. اس کے آگے اب کوئی بند نہیں باندھا جا سکتا اللہ کے فضل سے. بلکہ آج کی ڈیٹ تک جتنی ریکارڈنگز ہو چکی ہیں نا، اس کے بعد کوئی بھی ریکارڈنگ نہ ہو جو آلریڈی ہو چکی ہیں، وہی آپ کے بابوں کی علمی موت کے لیے کافی ہے. تو کتابیں زندہ رہیں گی، اور کتابوں والے بابے بھی زندہ رہیں گے، اور ان بابوں کا دفاع کرنے والے بھی لوگ زندہ رہیں گے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، بابوں اور اماموں میں فرق، اور کتابوں اور بابوں میں فرق. باقی رہا اجماع کی حجیت، اجماع انہوں نے ہمیں کیا بتانا ہے، ان کے اپنے اجماع کی کیا حیثیت ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دی. اجماع ہم نے الحمدللہ سمجھایا. میں نے ان کی یوٹیوب پہ پیدائش سے بھی 6-7 سال پہلے 2012 میں اجماع کی حجیت پہ مسئلہ 31 ریکارڈ کروایا. یہ بھی ان کا ایک بہانہ ہوتا ہے نا، اجماع کو نہیں مانتے، اجماع کو نہیں مانتے. وہ اجماع کیڑا؟ حنفیہ دیوبندیہ اجماع جو اسام الحرمین میں واجب القتل ہے، اور حنفیہ بریلویہ اجتماع جو المحند المفند کے اندر ایک شیطانی لشکر ہے. اجماع وہ ہوتا ہے جو پوری امت مانے، وہ صحیح سند کے ساتھ ہے. المستدرک للحاکم میں 399 کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. اجماع کی حجیت کو ہم مانتے ہیں. بلکہ المصنف ابن ابی شیبہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول میں نے تو اپنے منہج پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے، 22,990 کہ سیدنا عمر نے قاضی شریح کوفہ کے اس کو خط لکھا، المصنف ابن ابی شیبہ میں، کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو سب سے پہلے کتاب اللہ میں تلاش کرو، اس کے بعد تم اس کو سنت میں تلاش کرو، سنت میں بھی نہ پاؤ تو پھر امت کے اجماع میں دیکھو، اور اگر اجماع میں بھی نہ پاؤ تو پھر اجتہاد کرو، اور اگر نہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے یہ کہ خام خواہ ایک اس ایشو میں داخل ہونے کے. اجتہاد تو اسلام کی خوبصورتی ہے، وہ تو ہر بندے نے علیحدہ کرنی. اور یہ اکثر چیزیں جو اجتہاد سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں وہ اجماع امت سے ثابت ہے، امت کی ایک رائے ہے. اجتہاد تو بہت تھوڑی چیزوں پہ ہے. آج کی کئی چیزوں کا اجتہاد کا امام حنیفہ رحمہ اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا. ویڈیو کیمرے کا مسئلہ، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، انتقال خون کا مسئلہ، اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ، وہ تو آج کے علماء حل کر رہے ہیں، تو پھر ان کے مقلد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اور پھر جب ہم باتیں کرتے کہتے ہیں اماموں کے گستاخ ہیں. نہ سر، آپ صرف اماموں کو مانتے ہیں، ہم اماموں کی بھی مانتے ہیں، کیونکہ اماموں نے ہی فرمایا کہ ہماری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو وہ چھوڑ دو، دیوار پہ مار دو. ٹھیک ہے نا جی. تو اچھا، اس کی بھی انہوں نے تعویل کی ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے چیلنج کیتا ہے جی کوئی شاید مار کے دسو. نا سر، انجینئرنگ تو پہلے سی. اے پوری جڑا کول شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغی نقل کیتا ہے کہ امام حنیفہ نے فرمایا کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ ہمارے کسی قول پر فتویٰ دے کہ جس کی دلیل کتاب و سنت سے اسے معلوم نہ ہو. اس کے بعد وہ فرما رہے ہیں کہ ہماری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف. سر کانٹیکسٹ کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ وہی بات ہے جو ہم نے سمجھی ہے. میرا مسئلہ 197 ہے، 4 اماموں کی گستاخی کا فتویٰ. اس میں سر میں نے جو کعبہ شریف میں انہوں نے 300-400 سال تک بدعت کی 4 مسلے ڈالے ہوئے تھے، صحیح، وہ 1925 میں سعودی حکومت نے اٹھائے ہیں. میں نے اس کی کلر تصویر اس کے اندر دکھائی ہے. اگر یہ ساروں کو حق میں مانتے تھے تو مسلح 4 کیوں تھے؟ پھر ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں. آج ذرا اجماع امت میں ان کو بتاتا ہوں. آج امت کے کسی مسلمان سے پوچھیں کہ کعبے میں 4 مسلح ہونے چاہیے یا ایک تو ان کا اجماع کہاں گیا؟ یہ تو 300 سال تک حکومتی اجماع کروا کے بیٹھے تھے 4 مسلوں کے اوپر، اور تھوڑے جعلی اجماع نے
تلوار کی زور کے اوپر آپ نے فقہ حنفی پھیلائی، تلوار کی زور کے اوپر آپ نے 4 مسلح ڈالے. اس وقت بھی مسلمان کڑتے تھے کہ باہر سے کوئی بندہ آئے گا وہ کیا سوچے گا. صحیح. ابھی شکر ہے یہ نشت ثانیہ ہوئی ہے اور غیر مسلم تیزی سے مسلمان ہوئے ہیں، میڈیا آیا ہے، شکر ہے اللہ تعالیٰ نے وہ 4 مسلح اٹھوا کے 1 مسلح ڈال دیا، الحمدللہ. ورنہ کتنی بدنامی ہوتی. ان کا اجماع کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے 300 سال تک یہ اجماع کیا کہ کعبے میں 4 مسلح ہوں. اب امت نے اٹھا کے اجماع ان کا جو ہے نا وہ باہر پھینک دیا ہے. سر یہ جو امت نے باہر پھینکا ہے نا یہی اصل میں اجماع ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا، اجماع یہ ہوتا ہے جی جو پوری امت کہے جی کعبے میں 1 مسلح ہونا چاہیے. مولویوں نے اجماع نہیں ہوتا. تو آج تو آپ کو پتا ہے امت تو جھوم جھوم کے کہہ رہی ہے کہ نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا، تو آپ بھی جھوم جائیں.